مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب سے مل کر کہ آج کی رات میں آپ نے کسی گلی کے راجا کو یاد نہیں کیا ہے، ہند کے خواجہ کو یاد کیا ہے، اور ہمارا اور آپ کا خواجہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ خواجگاں کی یادوں کا ایک سلسلہ عالمی پیمانے پر جہاں بھی عاشقان اولیاء، عاشقان خواجہ، عاشقان خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، اپنی اپنی طور پر خواجہ ہند کی بارگاہ میں خراج کو پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ دربار ہی کچھ ایسا ہے جس دربار سے 810 سال کا زمانہ گزر چکا، باڑا بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ خواجہ خواجگاہ کے در اطہر کے اندر کتنے مال ہیں، کیسے حال ہیں، انشاءاللہ ہم سب سنیں گے جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی خواجہ ہند کی رفعت و عظمت کو دیکھیں تو برجستہ اشعار کی دنیا میں اس طرح خراج کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد حضور محدث اعظم ہند غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے تو کہتے ہیں غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، اور کہتے ہیں تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کی بات اور ان کی رفعتوں کو کون بیان کر سکتا ہے، کون ان کا چرچا کر سکتا ہے؟ جس پر غریب نواز کا کرم ہوتا ہے وہی ان کی بات بھی کرتا، وہی ان کا چرچا بھی کرتا ہے۔ اس بستی کے سارے لوگوں پر میرے خواجہ کا کرم کل بھی تھا آج بھی ہے، اسی وجہ سے عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول نے آپ سے اپنا چرچا کروا لیا، گھر گھر میں محبت کے چراغ کو جلوا دیا اور عاشقوں کو بتا دیا کہ میری بات کرتے رہو گے تمہارا چرچا بھی ہوتا رہے گا۔ آپ سب کی باتیں کیسے ہوگی، چرچا کیسے ہوگا، انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ آج جن کی بات ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کا چرچا ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جس کا تعلق کسی ایسے ویسے سے نہیں ہے، باپ کی طرف سے دیکھو تو حسینی پھول بن کر کے مہک رہا ہے، ماں کی طرف سے دیکھو تو حسنی کلی اور حسنی پھول کی شان لے کر کے مہک، باپ کو دیکھو تو باپ جنہیں دنیا حضرت خواجہ سید غیاث الدین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کے ہونے والے والد محترم ہے۔ آپ کی جوانی، آپ کا بچپن بے مثل بے نظیر نظر آ رہا ہے۔
خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے حافظ قرآن، خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے مرجع علماء، خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ابھرتے ہوئے محدث، خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے چمکتے ہوئے مفسر کی شان رکھنے والے فرد مثیل، خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بالغ نظر انسان کامل، خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ حسینی سادات کے حسین چمکتے ہوئے علم بردار نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد میں ماں کی بڑی خدمت کی، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ماں کی خدمتوں پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں، لیکن ایک دن آپ کی ماں نے کہا، اے بیٹا تو میری بڑی خدمت کر رہا ہے، میری خواہشوں کو تو پوری کر رہا ہے، میری آرزوؤں کو ہمیشہ پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اے بیٹا اگر تو ایک میری بات مان لے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کہا ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے دیکھ ابھی تو نے نانا جان کی سنت نکاح پر عمل نہ کیا ہے، اے بیٹا تو شادی کر لے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ماں میں نے کبھی اس نظریات سے اور اس ماحول میں اپنے آپ کو دیکھا نہیں، کبھی میں نے شادی کے لیے سوچا نہیں، کبھی ہم نے کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا اور جانا اور پہچانا نہیں۔ ماں جب تو کہہ رہی ہے تو ہی کسی لڑکی کو دیکھ جس سے میرا رشتہ ہو جائے، وہ بھی یہ کام میں کروں گا، تیری رضا کے لیے کروں گا، تیری خوشی کے لیے کروں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کی بوڑھی ماں گلی کو دیکھتی ہے، لڑکی تلاشتی ہے، محلے کو دیکھتی ہے، لڑکی کو تلاشتی ہے، کنبے قبیلے کو دیکھتی ہے، لڑکی کو تلاشتی ہے، بستیوں کا جائزہ لے رہی ہے، لڑکی کو تلاشتی جا رہی ہے۔ اچانک نظر پڑتی ہے سادات کے ایک حسین چشم و چراغ پر، جسے دنیا حضرت سید داؤد حنبلی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ داؤد حنبلی کی شہزادی پر آپ کی بوڑھی ماں کی توجہ پڑ جاتی ہے، اور وہ بوڑھی ماں جب انہوں نے دیکھا تو ایک پیاری چمکتی شہزادی نظر آتی ہے، جنہیں دنیا حضرت ماہ نور ام الورا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ ماہ نور ام الورا کون ہے؟ خواجہ خواجگاہ کی ہونے والی ماں ہے۔ ان کی شان کیا ہے؟ ان کی رفعت کیا ہے؟ ان کا ماحول کیا ہے؟ دیکھیے باپ جو خواجہ غیاث الدین ہے وہ حافظ قرآن ہے، ہونے والی ماں جو ہیں یہ بھی حافظ قرآن ہے۔ اللہ نے ان کو بھی حافظ قرآن بنایا، ان کو بھی حافظ قرآن بنایا۔ یہ بھی راکع ہے تو وہ بھی راکعہ ہے، یہ بھی ساجد ہے تو وہ ساجدہ ہے، یہ قائد ہے تو وہ قائدہ ہے، یہ متقی عابد و زاہد ہے تو متقیہ عابدہ زاہدہ ہے۔ نہ ان کا کوئی جواب ہے نہ ان کا کوئی جواب ہے۔ ماں نے رشتے کو طے کر دیا ہے۔ جب دونوں ذاتوں کی سنگم ہوتی ہے، دونوں کا ملن ہوتا ہے، دونوں کی ملنے کے بعد میں جب ایک نور کھلنے والا ہوتا ہے تو حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کی ماں یہ کہتی ہے، اے بیٹا دیکھ نانا کا نور آگے بڑھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ نور ام الورا سے کہتی ہے، اے بیٹی ماہ نور ام الورا، نانا کا نور تیری جانب سے بھی آگے بڑھا ہے اور میرے بیٹے کی جانب سے بھی آگے بڑھا ہے۔ دونوں کے نور کے ملنے سے ایک حسین نور کھلے گا، چنانچہ وہ تاریخ آنے والی ہوتی ہے، وہ لمحہ آنے والا ہوتا ہے، وہ ساتھ آنے والی ہوتی ہے، وہ خوشنما منظر آنے والا ہوتا ہے۔ بستی کے لوگ 13 رجب کا دن گزار کر رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ 14ویں رات لگ چکی ہے۔ خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کے بستی کی وہ لوگ جو سنجر کی سرزمین پر رہا کرتے تھے، ارے جس سرزمین پر اللہ کا محبوب بندہ آیا کرتا ہے، اس بستی کو پہلے نکھارا جاتا ہے، پہلے سنوارا جاتا ہے، پہلے اس بستی کے لوگوں کو اچھا اور پاکیزہ بنایا جاتا ہے۔ خواجہ خواجگاہ کی آمد پربہار ہونے والی ہے۔ اس بستی کے لوگ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ تہجد کی نمازوں کی بھی پابندی کیا کرتے تھے، روزانہ تہجد کی نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ 14ویں رات چل رہی ہے، 14ویں رات کے اندر بستی کے لوگ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو ان لوگوں نے کیا دیکھا؟ حال یہ ہے کہ آسمان پر سفیدی نظر آ رہی ہے، آسمان پر اجالا دکھائی دے رہا ہے،
بستی کے ایک شخص نے کہا آج ہمارے تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں بھائی میرے اوپر بھی غفلت کی نیند طاری ہو گئی، میری بھی تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ تیسرا بھی بول رہا ہے۔ اس طرح کے بستی کے سارے لوگ گفتگو کرتے جا رہے ہیں آج ہمارے تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے، کیونکہ آسمان پر اجالا دکھائی دے رہا ہے اور آسمان پر سفیدی دکھائی دے رہی ہے۔ لگتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تہجد کا وقت چلا جا چکا ہے، تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر کے حضرت خواجہ غیاث الدین باہر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے بستی کے لوگوں، ابھی کسی کے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، تہجد کا وقت گیا نہیں ہے۔ بستی کے لوگ کہتے ہیں حضور آسمان پر اجالا دکھائی دے رہا ہے، آسمان پر سفیدی دکھائی دے رہی ہے، آپ دیکھیے اجالا تو دیکھیے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین کہتے ہیں تم تو اجالا دیکھتے ہو مگر اجالے کی کرنیں کو نہیں دیکھتے، اجالے کے سفیدی کی شعاؤں کو نہیں دیکھتے۔ کہا حضور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کہا دیکھو شعائیں کسی اور جانب نہیں جا رہی ہیں بلکہ شعائیں ہمارے گھر کی جانب آ رہی ہیں، اجالے کی کرنیں ہمارے گھر کی جانب آ رہی ہیں۔ گویا یہ کرنیں کسی بات کی خوشی کا اعلان کر رہی ہیں کہ کوئی آنے والا ہے۔ اے بستی کے لوگوں، ابھی میں اپنے گھر سے آیا، میں نے اپنی زوجہ مکرمہ کو دیکھا، وہ درد ذہن میں ہے، بچے کے پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ کرنیں بتا رہی ہیں کہ زمین پر کوئی اللہ کا مقرب بندہ آنے والا ہے۔ چنانچہ خواجہ غیاث الدین یہ کہتے ہیں، یہ کہہ کر کے میں گھر کے اندر آیا اور آنے کے بعد میں حضرت خواجہ غیاث الدین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور دعا کرتے جا رہے ہیں، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کی آنے کے بارے میں ملت مصطفیٰ کا فروغ ہو، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں صدیق کی صداقت کی امنگ جاگ اٹھے، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں عمر فاروق کی عدالت چمکتی دکھائی دے، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں عثمان غنی کی سخاوت جھوم جائے، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں علی شیر خدا چمکتی دکھائی دے، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں امام حسن مصطفیٰ کی پارسائی چمکتی دکھائی دے، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں امام فیکر و صبر و رضا امام الشہداء تاجدار کرب و بلا کا بالکل پارسائی کا عکس دکھائی دیتا نظر آ جائے، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں امام زین العابدین کی عبادت تازہ ہوتی نظر آ جائے، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں امام جعفر صادق کا صدق دکھائی دیتا نظر آئے، اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں امام باقر کی طاقت دکھائی دیتی نظر آ جائے۔ ابھی دعائیں آپ کر رہے ہیں، اتنے میں خادمہ آ کر کے کہتی ہے اے خواجہ غیاث الدین پیشانی کو اٹھاؤ، آپ کے گھر کے اندر کوئی آپ نہیں آیا ہے بلکہ آپ کے گھر کے اندر ولیوں کا امام آیا ہے۔ نعرے رسالت، جسے خواجہ غریب نواز، فیض رضا، فیض حضور مفتی اعظم، فیض حضور تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا تو نہیں میں بھی اسپیڈ میں بول رہا ہوں تو آپ لوگ سوچے بولتے ہی گئے، ہم کو سمجھ میں بھی بات نہیں آئی۔ سمجھ بات آ رہی ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ جن کا ذکر سن رہے ہیں انہی کے سرزمین سے آ رہا ہوں۔ راجستھان کے خواجہ کا ذکر سن رہے ہیں، ہندوستان کے راجہ کی بات سن رہے ہیں۔ راجستھان سے خواجہ کا غلام آیا ہے، توجہ دل لگا کر سنو۔ میرا خواجہ صرف اجمیر کے یہاں تک کو نہیں دیکھتا، میرا خواجہ دیوانوں کے سینے کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ بیٹھے ہو خواجہ کی نظر میں ہو، عطائے رسول چمن فاطمہ کی نگاہ میں ہو، ارے جس پر خواجہ کا کرم ہوتا ہے وہ انسان ہر حال میں ایمانی حال میں گرم ہی گرم ہوتا ہے۔ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان آ گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں۔ پیدائش کی تاریخ 14 رجب
جب پیدا ہوئے تو ماں نے کہا کہ لاؤ دیکھو میرا لال کس حال میں ہے، کیونکہ جب یہ پیٹ میں تھے تو پیٹ میں رہنے کا ماحول کیا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار، ہم سب کے مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ جب اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر تھے تو سرکار کہتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور جب ہمارے اور آپ کے خواجہ عطائے رسول ماں کے پیٹ میں تھے تو ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہیں جب 4 مہینے کی مدت حمل کی ہو گئی، دھڑکنیں چلنے لگی، روح جسم کے اندر آ گئی، تو کہتی ہے میں ایک آواز کو سنا کرتی تھی، دھیمی دھیمی آواز آتی، میں تحرک کرتی تھی، غور کرتی تھی آواز کیسی آ رہی ہے، تو کہتی ہے آواز میرے پیٹ سے جو آتی تھی تو وہ آواز تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میرے خواجہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، کلمہ طیبہ کو پڑھتے تھے، تو آپ کی ماں یہ کہتی ہے میرے دل نے کہا پیٹ کے اندر تھے تو کلمہ پڑھ رہے تھے، اب زمین پر آئے ہیں، سجدے کی حالت میں آئے ہیں، ماں نے کہا اٹھا کے دیکھو تو کیسے ہیں، کہتی ہے میں نے ان کو گود میں لی، پیشانی دیکھی تو پیشانی چمک رہی ہے، رخسار کو دیکھا تو رخسار چمک رہے ہیں، ہونٹ کو دیکھے تو پتلے پتلے گلاب کی پنکھڑی کی طرح دکھائی دے رہے ہیں، ناکوں کو دیکھی تو ناک بہت بہترین اور سنہرے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتی ہے میں نے بازو کو دیکھی تو بازو طاقت و قوت والے دکھائی دے رہے ہیں، سینہ دیکھی تو سینہ علم نشرح لکا کی تفسیر بنتا دکھائی دے رہا ہے، شکم کو دیکھی تو شکم بہت محترم اور پیارے نظر آ رہے ہیں، رانوں کو دیکھی تو رانوں کو ہم نے جب دیکھی تو ران بہت اچھے اور طاقتور دکھائی دے رہے ہیں، پڈلیوں کو ہم نے دیکھی تو لگتا ایسا تھا کہ کسی نے پڈلیوں کو چاندی کے اندر ڈھال دیا ہے، اور پیر کے تلووں کو دیکھی تو ایسا لگتا تھا کہ نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کی نالین یاد آنے لگی ہے، پورا مکمل حال بیان کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور اس کے بعد میں کہتی ہے میں نے اپنے لال کو جب لے لی گود میں تو اتنے میں دایاں ایک کپڑے لے کر کے آتی ہے، اور آنے کے بعد میں کہتی اے ماہ نور ام الورا یہ کپڑا میں لے کر کے آئی ہوں، لا تیرے بلال کو میں صاف کر دوں، زمین کو صاف کر دوں، تو غیبی آواز آتی ہے اے ماہ نور اپنے بیٹے کو کسی کپڑے سے صاف و شفاف مت کرا، تیرا بیٹا تو پہلے سے صاف آیا ہوا ہے۔ کہتی ہے میں دیکھنے لگی آخر واقعی ہے کیا، تو کہتی ہے میں نے دیکھی تو میرا بیٹا بالکل حسین صاف و شفاف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنے اور بچپن کے حال کا معاملہ ہے۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں بچے کا نام رکھا جاتا ہے، نام رکھنے کے الگ الگ اطوار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں اگر بچہ خوبصورت پیدا ہو گیا تو اس کا نام بھورو رکھ دیتے ہیں، کالا پیدا ہو گیا تو اس کا نام کلو رکھ دیتے ہیں، سنیچر کو پیدا ہو گیا تو اس کا نام سنیچرو رکھ دیتے ہیں، اتوار کو پیدا ہو گیا تو اس کا نام اتوارو رکھ دیتے ہیں، سوموار کو پیدا ہوا تو اس کا نام سومئی رکھ دیتے ہیں، منگل کو پیدا ہوا تو اس کا نام منگرو رکھ دیتے ہیں، بدھ کو پیدا ہوا تو اس کا نام بدھن رکھ دیتے ہیں، جمعرات کو پیدا ہوا تو اس کا نام جمعراتی رکھ دیتے ہیں، جمعے کو پیدا ہوا تو اس کا نام جمن رکھ دیتے ہیں، برسات میں پیدا ہوا تو اس کا نام برساتی رکھ دیتے ہیں، شبرات میں پیدا ہوا تو اس کا نام شبراتی رکھ دیتے ہیں، عید میں پیدا ہوا تو اس کا نام عیدو رکھ دیتے ہیں، بقرعید میں پیدا ہوا تو اس کا نام بقریدی رکھ دیتے ہیں۔ ارے کچھ لوگوں کا نام تو خیراتی بھی لوگ رکھ دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر آیا تو کون سی خیرات سے آیا ہے، لیکن اے نبی کے دیوانوں یہ نبی کے دیوانوں کا کام نہیں ہے۔ نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں جب تمہارے گھر کوئی اللہ کا بندہ آئے تو اس کا نام رب کے نام پر رکھو، یعنی اپنے بچے کا نام تم اللہ کے نام پر رکھو۔ اگر بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھو، بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو بیٹے کا نام عبداللہ رکھو،
بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو بیٹے کا نام عبدالقیوم رکھو، عبدالستار رکھو۔ یہ نبی یہ دو جہاں اپنے صحابہ کے مابین اعلان کر رہے تھے، اتنے میں جبریل امین حاضر دربار ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب، رب کہتا ہے میرے حبیب سے پوچھو آخر میرے حبیب نے لوگوں کو یہ کیوں کہا کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام رب کے نام پر رکھیں؟ تو نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں مجھے یہ محبوب ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام رب کے نام پر رکھیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے کہلوایا اے جبریل جا کر کے میرے حبیب سے کہہ دو کہ تمہیں یہ محبوب ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام رب کے نام پر رکھیں۔ تو رب کو یہ محبوب ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام میرے حبیب کے نام پر رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ نبی یہ دو جہاں کا چرچا ہو، جبھی تو مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر کے اندر 3 بیٹے پیدا ہو جائے اور ان 3 میں سے ایک کا نام میرے نام پر رکھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کو بھی جنت میں جانے کا حکم دے گا، اور جس نے نام رکھا ہے اس کو بھی جنت میں جانے کا حکم دے دے گا۔ حضرات دیکھیے بات کہیں اور جا رہی ہے، مجھے سیرت خواجہ پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ تو اصلاحی بات اس وجہ سے کرنی تھی کہ میرے اور آپ کے خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان جب ماں کے گود میں آتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں نواسا آ گیا تو نانا نام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، ماموں بھانجے کے آنے پر اس کے نام کی تلاش میں جا رہا ہے، بیٹے کی پیدائش پر باپ نام کے لیے ادھر ادھر جستجو کر رہا ہے۔ مگر خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ ایک فکر دے رہے ہیں۔ کون سی فکر دے رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے کہ وہ ماں جس نے اس بیٹے کو اپنے شکم کے اندر 9 مہینے تک رکھا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ اے عورت تو نے اس بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ذرا تو بھی تو بتا کہ تیرے لال کا نام کیا ہونا چاہیے۔ یہ مجاز خواجہ کے والد محترم دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زوج مکرمہ ماہ نور ام الورا سے کہا اے ماہ نور ام الورا دیکھ تیرا لال آیا ہے، تیرا بیٹا آیا ہے، اور بیٹے کا نام رکھنا ہے، تو بتا کہ اس بیٹے کا نام کیا رکھا جائے۔ تو ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، یہ شکم میں تھے، کوئی خواب میں آ کر کے مجھ سے کہتا تھا اے ماہ نور ان کا نام کچھ اور مت رکھنا، ان کا نام معین الدین حسن رکھنا۔ یہ پیارے خواجہ شاہ ہندوستان ہے جن کی آمد پربہار کے بارے میں معین الدین حسن نام رکھا جاتا ہے۔ اور کتنے کمال والے میرے اور آپ کے خواجہ ہوتے ہیں۔ 2 سال تک آپ نے ماں کے دودھ کو پیا ہے، اس 2 سال کے اندر کتنے کتنے کرشمات دیکھی ہے ماں نے، کتنے کتنے اعجازات کو دیکھی ہے ماں نے، کتنے کتنے کرامات کو دیکھی ہے ماں نے۔ بیان فرماتی ہے میرا لال جب دودھ پیتا تھا تو مجھ کو چین اور سکون ملا کرتا تھا۔ وہ بیان فرماتی ہے ان کے آنے کے بعد میں میرے بستی کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی آ گئی تھی، گھر کے اندر روشنی اور اجالا آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہی ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہے جب کوئی عورت اپنے بیٹے کو لے کر کے میرے گھر آتی اور وہ بیٹا شیرخوار ہوتا یعنی دودھ پینے والا بچہ ہوتا تو آپ کی والدہ محترمہ یہ کہتی ہے میرا معین الدین حسن میرے دودھ کو اگر پیتا تو دودھ پینے کے حال کو روک دیتا، اور وہ عورت جو بچے کو لے کر کے آتی تھی خواجہ معین الدین حسن ماں کے دودھ پینے والے حال میں اپنی مٹھی کو بند کرتے، کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھاتے اور اپنے ماں سے اشارہ کرتے اے میری ماں اس بچے کو بھی دودھ پلا دے، چنانچہ وہ بچہ بھی دودھ پیتا۔ پیارے خواجہ شاہ ہندوستان بچپن کے حال میں شیر خارگی کے ایام